اور پراگندہ حال اور پراگندہ بال میں بھی بعض کاملین پیدا فرمائے۔ میں خود حیران رہ گیا ہوں، ہمارا ایک مقتدی 13-14 سال سے مفلوج ہو چکا تھا، نیچے پڑا ہوا تھا، بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ تو ان کے بیٹوں نے مجھ سے فتویٰ مانگا کہ ہم بہت تنگ آئے ہیں، بڑا آدمی ہے، پیشاب پاخانہ ہماری والدہ اور صاف نہیں کر سکتی، کوئی دوا دے سکتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے، انتقال ہو جائے۔ میں بڑا حیران ہوا، زندگی میں پہلے استفتاء تھا کہ کسی مرض سے تنگ آ کر کے کسی انسان کو قتل کیا جائے۔ میں نے کہا بھائی یہ تو جائز نہیں ہے، اس طرح آپ لوگ محنت مشقت کریں، اللہ اجر دے گا۔ انہوں نے کہا ہم سے نہیں ہو سکتا ہے، ہم بہت پریشان، پورے گھر میں بدبو پھیلی ہوئی ہے، پریشان ہے بہت۔ ایک نوجوان وضو خانے میں بیٹھا ہوا ہے، جب وہ چلا گیا میرے پاس آیا، مجھے کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے کہا ان کے والد بہت بیمار ہیں، ان کا خیال ہے کہ ان پر کوئی اثر ہے، اور اب وہ اتنا مفلوج ہو چکا ہے، جسم اکھڑ گیا اس کا، پیشاب پاخانہ سب نیچے کر کے کرتا ہے، اور یہ لوگ تنگ آئے ہیں۔ آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا عاملین میں تو غیرت و صلاحیت نہیں، سب میں۔ میں نے کہا سب میں۔ یہ تو صحیح بات نہیں، کسی ایک میں تو ہو۔ میں نے کہا وہ جب اللہ چاہے تو ملے گا، چلے گھر معلوم ہے آپ کو۔ میں نے کہا تھا میرے ساتھ چلے، لیکن میری 3 شرطیں ہیں، اس کو اچھی طرح سن لے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ میں وہاں کچھ کھاؤں گا پیوں گا نہیں، وہ کھانا پینا لائیں گے، آپ ہٹائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ مجھ سے آپ میرا پتہ نہیں پوچھیں گے، نہ نام پوچھیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تیسرا یہ کہ آپ وہیں رہیں گے جب میں نکل جاؤں، اس کے بعد آپ باہر نکلیں گے۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ میں حیران ہوں، یہ کوئی خواب دیکھ رہا ہوں کیا تماشا ہے۔ وہ قریب میں گھر تھا، ہم ساتھ چلے گئے، ان کو بتایا، بہت خوش ہوئے۔ میں نے کہا بزرگ، اس نے کہا نہیں میں کوئی بزرگ نہیں، خادم ہوں آپ کا۔ چلتے چلتے 2-3 دفعہ کبھی جوتے چومتا ہے، کبھی ہاتھ چومتا ہے، اور گورا چھٹا خوبصورت، بالکل 21-22 سال کا نوجوان، چمکتا ہوا چہرہ، روشن، سرخ آنکھیں، سر پر سفید ٹوپی، نمازیوں کے سفید کپڑے، سادے۔ وہاں جا کر کے کچھ پڑھا، ایسے کمرے کو دیکھنے لگا، کونوں کانچوں کو اس طرح سے۔ مجھے کہا حضرت آپ تشریف رکھیں۔ مجھے بٹھایا، خود کھڑا ہے۔ ان سے کہا زمین فرش توڑنے والی چیزیں لاؤ۔ ایک کونا توڑا، اس میں سے گوشت نکلا، سڑا ہوا، بدبو آ رہی ہے، اور اس میں سوئی لگی ہوئی تھی۔ مجھے کہا تماشا دیکھے، اس سے سوئی جب وہ نکال رہا تھا تو وہ آدمی ادھر چیخ رہا تھا۔ نکال دیے، چاروں کونے صاف کر دیے۔ اس آدمی سے کہا اٹھو، وہ اٹھا۔ کہا چل حضرت کی مسجد میں نہا کے اور 2 رکعت شکریہ کے پڑھ کے آؤ۔ وہ چائے لائے، شربت لائے، میں نے واپس کیا، بڑا خوش ہے، مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب وہ چل نہیں سکتا تھا، 13-14 سال سے بھول گیا تھا، تو اس نے کہا نہیں آپ پکڑے نہیں اس کو، یہ دیوار پکڑے، دیوار پکڑ کے دروازے سے باہر بھاگو گے۔ وہ دروازے سے باہر نکلا، پتہ نہیں کیسے گیا، پون گھنٹے کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد آیا، کہا نہا لیے، 2 رکعت پڑھ لیے۔ کہا مجھے کہا حضرت اجازت ہے، وعدہ پورا فرمائیں گے آپ؟ میں نے کہا مجھ سے ہاتھ ملایا اور میرے ہاتھ اپنے سر و آنکھوں پہ رگڑ لیا۔ کہا دعاؤں میں یاد رکھے آپ مجھے، کم از کم جب بیان فرمائیں گے تو زندگی میں آپ یہ بھی واقعہ سنائیں گے کہ میں نے ایک ایسا شخص دیکھا ہے جو کام جانتا تھا۔ اب میں بڑا غمگین پریشان بیٹھا ہوں کہ کائنات کی ایک پونجی ملی ہے، لیکن میری اپنی زبان اس نے کاٹ دی، اور مجھے بار بار کہ حضرت وعدے کا بہت خیال رکھنا ہے۔ میں وہاں بیٹھا رہا، وہ چلا گیا۔ وہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اس کا پتہ کیا ہے، کہاں رہتا ہے، میں کیا معلوم۔ فارسیان کہتے ہیں مردمی از غیب آمد و کاری کرد، اللہ تعالیٰ اپنا بندہ بھیج دیتا ہے، کام کر لیتا ہے، نظام تو اس کا اپنا ہے۔ وَيُدَبِّرُ الْأَمْرَ، نظام صرف اس کے اختیار میں ہے۔ الا ان اولیاء اللہ، یاد رکھو بے شک اللہ کے دوست، لا خوف علیہم، کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر، ولا هم يحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے۔
الذین آمنوا، اولیاء وہ ہے جو ایمان والے ہیں، وکانوا یتقون، اور وہ پرہیزگار ہوتے ہیں. سبحان اللہ. قرآن پاک ایسے کسی شخص کو قبول نہیں کرتا ہے جس میں شریعت کی خلاف ورزی پائی جائے. ہم قرآن کے تابع ہیں اور قرآن پر ہمارا ایمان ہے. ہماری آنکھیں دیکھیں، سب کچھ دیکھیں، وہ جھوٹ ہو سکتا ہے، قرآن پاک کے بیان میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی. اصل قرآن ہے. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی و آخرت میں. لا تبدیل لکلمات اللہ، بدلتے نہیں اللہ کے فیصلے. ذالک هو الفوز العظیم، یہ کامیابی بڑی ہے. ولا يحزنک قولهم، یہاں وقف لازمی ہونا چاہیے. غمگین نہ کرے آپ کو ان کی باتیں. فضول باتیں لوگ بہت کرتے، آپ رہنے دیں. ولیوں کے نام پر ولایات چھوڑ کر الوہیت بڑھتی ہے، اسے رہنے دیں. ان العزت للہ جمیعا، عزت اللہ کے پاس ہے سب کا سب. وہ السمیع العلیم، وہ سننے جاننے والے ہیں. الا یاد رکھو ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، بے شک آسمان اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. وما یتبع الذین، اور اتباع نہیں کرتے ہیں وہ لوگ، یدعون من دون اللہ، جن کو پکارتے اللہ کے سوا شرکاء معبودان. یتبعون الا الظن، نہیں اتباع کرتے مگر گمان کی. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، نہیں ہے یہ مگر اٹکل ماننے والے. وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کی رات تاکہ آرام کرو اس میں، یعنی کہ دن میں جا کے کمرے میں سو جاؤ. وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن ہے آنکھیں کھولنے کے لیے، دن میں بیدار رہو، کام کرو، تفسیر پڑھو. میں تفسیر پڑھا رہا ہوں، یہ کمرے میں جا کے لمبے لمبے لیٹ جاتے. خبردار، کل سے تمام کمرے بند کرا دیں گے، خاص کر خدام کے کمرے میں بالکل بند ہونا چاہیے. انہیں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. بس یہ گھڑی کو دیکھتے ہیں کہ ابھی 1 بجے جو ہے نا طوفان میل آ جائے گا، اور اس سے پہلے ان کو اپنی نیند پوری ہو. شرم نہیں آتی، بے حیا ہو. سارا کام تو میرا ہوتا ہے الحمدللہ، ساری رات میں جاگتا ہوں، سحری میں سب سے پہلے میں باہر آتا ہوں اللہ کے فضل و عنایت سے. نماز 5 خود پڑھاتا ہوں. میں تو نیند کی کمی سے نہیں مرا، تم مردار ہو رہے ہو، ہوئی مردار خور. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یسمعون، ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں. قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، کہنے لگے وہ لوگ بنایا ہے اللہ نے اولاد، اللہ کی ذات پاک ہے، اس کے لیے اولاد کہاں. هو الغنی، وہ تو غنی ہے، اولاد کا محتاج نہیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کی ہے ہر چیز جو آسمان و زمین میں. اصل میں اولاد کیوں چاہیے کہ کام کرے؟ فرمایا مجھے کام نہیں چاہیے. هو الغنی، اولاد اس لیے چاہیے کہ زمین و آسمان کے اندر بڑا کام ہے. فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ میرے سارے اولاد کے بغیر. ان عندکم من سلطان بہذا، نہیں ہے تمہارے پاس دلیل اس بات کی. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، آیا بولتے ہو اللہ پر وہ جو جانتے نہیں. قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، آپ فرمائیے بے شک وہ لوگ جو گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ کامیاب نہیں ہوں گے. متاع فی الدنیا، یہ ساز و سامان ہے دنیا کا. ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری طرف لوٹیں گے. ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، پھر چکا دیں گے ان کو عذاب کڑک بسبب ان کے کفر کرنے کے.